میرا لیڈر ہے، میرا امام ہے وہ. لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں؟ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کہتے یا نہیں کہتے؟ کوئی کہتے ہیں نواز شریف زندہ باد، کوئی کہتے زرداری زندہ باد. یہ بھی مومن ہے جو کہتا ہے رضیت باللہ ربا و بمحمد رسولا، اور جھوٹ کہتا ہے یہ، اس کے بعد کسی اور پہ یہ راضی ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، اسلام کے بعد بھی کسی اور نظام کی ضرورت ہے؟ یہ جو جتنے لیڈر ہیں آپ کے پاکستان کے اندر، میرا کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں اسلام کا سپاہی ہوں، اسلام کی بات کرتا ہوں. یہ طاغوتی نظام کا حصہ ہے یہ سب کے سب. جمہوریت کے یہ قائل ہیں. جمہوریت کیا ہے؟ طاغوتی نظام ہے یا طاغوتی نظام نہیں؟ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، اور قوت بھی عوام کی یہاں ہوگی. یعنی عوام کی قوت عوام کے ذریعے، عوام کے لیے. قوت کس کی ہے آپ کے نزدیک؟ جی قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا. تو عوام کے پاس کہاں سے قوت آ گئی؟ اس کی قوت چلے گی، طاقت اس کی چلے گی، اس کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، جو فیصلہ یہ کریں گے عوام کریں گے بس وہی ہوگا. نہیں، فیصلہ میرا اللہ کرے گا. کون کرے گا؟ ان الحکم الا للہ. فیصلے کی قوت اس کے پاس ہے. کسی اسمبلی، کسی عدالت، کسی سینٹ کے پاس یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے. جمہوریت کفر ہے. ایک طرف متقی پرہیزگار لوگ ہیں لیکن کتنے ہیں؟ 3 آدمی ہیں. دوسرے طرف سارے بدماش، چور، ڈکیت، لٹیرے کھڑے ہیں اور وہ 10 ہیں. تو جیتے گا کون؟ 10 والے جیتیں گے نا بھائی. جمہوریت یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ تو بدماش ہے، یہ تو چور ہے، یہ تو ڈکیت ہے، یہ تو ظالم ہے. نہیں بھائی، 10 ووٹ ہیں ان کے، تمہارے 3 ہیں، جیتیں گے، حکومت ان کی ہوگی. تو یہ دین، یہ مذہب، یہ مسلک، یہ نظام تمہیں قبول ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک آدمی کیوں نہ ہو، اگر بات اس کی صحیح ہے تو وہی مانی جائے گی. اس کے مقابلے میں 1 کروڑ کیوں نہ ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ جتنے بھی لیڈر ہیں یہ جمہوریت کے تحت الیکشن لڑتے ہیں. یہ جمہوریت کے قائل ہے. اور جمہوریت کس کا نظام ہے بتاؤ؟ برطانیہ کا. کس کا نظام ہے؟ برطانیہ کا نظام ہے، امریکہ کا نظام ہے. تو زبان سے تو ہم کہے ہم ان کی غلامی نہیں کریں گے اور نظام پروان ان کے نظام کو ہم چلا رہے. بھائی جب اس کی غلامی نہیں ہے، اپنے عدالتوں سے، اپنے اسمبلیوں سے، اپنے سینٹ سے، اپنے ملک سے جمہوریت کو رخصت کرو کہ بھائی جاؤ، تمہارا کام یہاں نہیں، ہمارے لیے اسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں انہوں نے حکومت کی ہے یا نہیں کی؟ سیاست مدنیہ اس وقت تھی یا نہیں؟ یہ سیاست کا ابھی پیدا ہوئی ہے کیا؟ سیاست کہتے ہیں ملک کا نظام چلانے کو، گاؤں کا نظام چلانے کو. تو اس وقت وہ نظام چلاتے تھے یا نہیں چلاتے تھے؟ اس وقت بھی چلاتے تھے. کیسے چلاتے تھے؟ قرآن اور سنت ہے، اللہ کی کتاب اور رسول کا طریقہ، اس سے وہ نظام چلاتے تھے، فیصلے کرتے تھے. آج مسلمان اتنا ناسمجھ ہو گیا ہے، اتنا ناسمجھ ہو گیا ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ مکمل نظام نہیں ہے، اس میں سیاست نہیں ہے. جی اس میں تو صرف مسجد ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھو بس، حج ادا کرو، عمرہ ادا کرو، روزہ رکھو، بس یہ ہے. اسلام کو اتنا محدود کر دیا ہے. ارے اسلام تو وہ کچھ سکھاتا ہے جو تمہاری جمہوریت سکھا کیا تصور بھی نہیں ہے اس کے اندر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اسلام آپ کو کہتا ہے کہ بچے کے ساتھ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں بتا دی. اس کا حقیقہ کب کرنا ہے، اس کا بال کب تمہیں کہ ہے کاٹنے ہیں، اس کا نام تمہیں کب رکھنا ہے، وہ ساری چیزیں اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے. اور جب یہ انسان قبر میں اترتا ہے تو اس وقت بھی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو قبر میں کس طرح تم اتارو گے. جب تم سوتے ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ سونا کیسا ہے. جب ہم بستری کرتے ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ ہم بستری کیسے کرو گے. اور جب تم سو کر جاگتے ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ کیسے جاگو گے. اور جب تم کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ کھانا کیسے کھاؤ گے. اور جب تم پانی پیتے ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ تم پانی کیسے پیو گے. اسلام ایسا دین ہے. تمہارے لاکھوں سوشلزم، جمہوریت
اور کمیونزم، یہ جتنے بھی نظام ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسلام میں کیا انصاف نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کیا گن گائے؟ اسلام میں ہے انصاف یا نہیں؟ اسلام کی تو یہ مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری اگر میری بیٹی فاطمہ کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے، تو پھر تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی؟ پھر کیوں اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہو؟ کیوں امریکہ اور برطانیہ سے ڈرتے ہو؟ کہہ دو کہ ہمیں جمہوریت نہیں، ہمیں اسلام چاہیے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلے جاتی ہے، انسان جو ہے جب تک اسلام پہ مطمئن نہیں ہوگا، اپنے رب پہ مطمئن نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ پہ وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ ہمارا لیڈر اللہ نے منتخب کر دیا ہے، ہمیں منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد امیر ضرور ہوتا ہے، لیکن امیر وہی ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کی اطاعت کرتا ہے، پرہیزگار اور متقی ہوتا ہے۔ اور حکومت جو اسلامی آتی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ لوگ سوچتے ہیں کس طرح حکومت آئے گی؟ بالکل آسان سا جواب ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلیوں کوچوں کے اندر کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ پتہ ہے نا سب کو، اس دعوت سے اس نے آغاز کیا ہے۔ لوگ تھوک مار رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کچھ صحابہ بن گئے، اذیتیں، تکلیفیں، مشقتیں انہیں اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہجرت کا کہ یہاں سے اب مدینہ چلے جاؤ۔ مدینے گئے، وہاں پہ مومنین کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ گئی۔ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ یہ تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن پڑھا ہوتا تھا، صحابہ آپ کے گرد ہوتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، قرآن سے ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ اس طرح مومنین کو تیار کیا گیا قرآن کی تعلیم سے، متقی اور پرہیزگار لوگ تیار ہو گئے، ایک جماعت تیار ہو گئی، اور زیادہ بھی نہیں تھے، 313 تھے۔ کتنے تھے؟ 313 تھے، اور میدان قتال کے اندر جنگ بدر ہوا، وہاں پہ اترے ہیں، اور اللہ رب العزت نے 1000 کے مقابلے میں ان کو فتح دی، اور اس کے بعد پھر لوگ جاگے ہیں کہ یہ تو قوت بن گئی ہے۔ اور اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جنگ بدر، اس کے بعد جنگ احد، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد اسلامی ریاست کا قیام ہوا ہے۔ تبلیغ، ہجرت، قتال فی سبیل اللہ اور مومنین کا تزکیہ نفس، یہ 4 چیزیں مل کر یہ اسلامی ریاست مدینہ کا اس نے قیام کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو سنبھالا، اس نظام کے خلیفہ آپ مقرر ہوئے، اس نظام کو آپ چلا رہے تھے، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اشارے کر دیے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب آپ جا رہے تھے تو اشارے کنایوں میں بتا دیا، پھر بھی وہ مجلس شورا انہوں نے اپنی رائے دی، اور اس کے بعد عمر کا انتخاب ہوا، کوئی الیکشن نہیں ہوا، کوئی عوام کا الیکشن نہیں ہوا۔ اسلام کا یہ طریقہ ہے۔ آج لوگ جمہوریت کے پیچھے، اور بعض اتنے ظالم مولوی مسجدوں کے اندر وہ کہتے ہیں جی یہ ووٹ دینا جو ہے نا یہ امانت ہے، یہ فرض ہے، نہیں دو گے گناہگار ہو جاؤ گے۔ لعنت ہو تیرے اوپر، جو تو امریکہ اور برطانیہ کے نظام کو ہم پر فرض مت کہتا ہے، تو اس کو امانت بنا رہا ہے، ایک طاغوتی نظام کو، جو الیکشن صحابہ نے نہیں لڑا پوری زندگی، اللہ کے نبی نے نہیں لڑا، تو نے اس کو امانت بنا دیا، اس کو فرض بنا دیا، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو مطمئن لوگ ہیں، ہر لحاظ سے اسلام پہ مطمئن ہو گئے، ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اعلان ہوگا کہ اے نفس مطمئنہ داخل ہو جا، تو ارجعی الی ربک، اپنے رب کے طرف لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تیرا رب تجھے راضی کرے گا، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تجھ سے وہ راضی ہے، وہ تجھے راضی کر دے گا۔ اور اس کے بعد کہا جائے گا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جا۔ وہاں جس طرح یہ جماعتیں ہیں نا دنیا کے اندر، وہاں بھی یوزعون، قرآن کہتا ہے جماعتوں کے اندر لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ وامتاز الیوم، اس دن جو ہے ان سب کو الگ کر دیا جائے گا، مجرموں کو ایک طرف اور متقی لوگوں کو دوسرے طرف کر دیا جائے گا۔ اب ہمارا اور آپ کا بھی انتخاب ہوگا کہ آپ کس جماعت میں ہیں، آپ کس جماعت میں ہیں۔ الیکشن ہو رہا ہے تو اس لین میں آپ کھڑے ہوئے ہیں جی،
شرک ہو رہا ہے تو اس لین میں کھڑے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے تو اس لین میں کھڑے ہیں، توحید کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو وہاں کھڑے ہیں، نماز ہو رہی تو وہاں کھڑے ہیں، آپ کا شمار کہاں ہوگا؟ ایسے لوگ جو ہوں گے نا، جو قرآن کے مخالف، جس کو قرآن نے منع کیا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کے نظام کو گڈمڈ نہیں کرنا، توحید اور شرک کو گڈمڈ نہیں کرنا، نیکی اور بلائی کو اور گناہوں کو گڈمڈ نہیں کرنا، اور اس نے سب کچھ جو ہے اس کا حلیم بنا دیا، گڈمڈ کر دیا، تو ایسے لوگ بھی کہاں ہوں گے؟ جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو اللہ ان مطمئن لوگوں سے کہے گا کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، میرے جنتوں کے اندر داخل ہو جا۔ بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے سورۃ الواقعہ کی آیات اب میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، خود سورۃ الواقعہ پڑھ لینا، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر 3 جماعتوں کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔